الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين ان لوگوں نے کہا لا يعلمون جو نہیں جانتے ہیں لولا يكلمنا اللہ کیا کہا اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا یہ کہا او تأتینا آیا یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی آنا چاہیے كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم اسی طرح کی باتیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اسی قسم کی باتیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہا تھا تشابہت قلوبہم ان کے دل اور ان سے پہلے والوں کے دل دونوں کے دل ایک ہی قسم کے ہیں ایک ہی طرح کے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے ایمان لانے والی قوم کے لیے صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں ان کے لیے بیان کر دیتے ہیں بیان کر دی گئی ان کے لیے نشانیاں اور ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں ہے کیا کہا اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی آنا چاہیے اسی طرح کی بات اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جانا چاہیے اسی طرح کی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے کہا تھا تشابہت قلوبہم ان کے دل اور ان سے پہلے والوں کے دل ایک جیسے ہیں اور سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے ایمان والوں کے لیے ہم نے آیاتوں کو نشانیوں کو بیان کر دیا ہے دلائل کو بیان کر دیا ہے اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی پہلی بات جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا دوسری بات یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جانا چاہیے تیسری بات اسی طرح کی بات جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے کے لوگوں نے کہا چوتھی بات ان کے دل اور ان سے پہلے والوں کے دل ایک ہی طرح کے ہیں پانچویں بات اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں اور دلائل ان کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان کر دیا ہے عام طور پر پیغمبروں کے متعلق ان کے زمانے کے لوگ جب کوئی بات کرتے کوئی دلیل بیان کرتے کوئی بات بتاتے تو اسے مانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دلائل دے کر بھیجتا تھا تو نبوت کے دلائل وہ بتاتے تھے معجزات بتاتے تھے تو پھر بھی ان کی قومیں ان کی دلائل کو مانتی نہیں تھی اللہ ان کو معجزہ دے کر بھیجتا تھا تو ان کے معجزوں کو مانتی نہیں تھی پھر مزید کیا کرتی تھی کہ اپنی طرف سے کوئی مطالبہ کر کے کوئی معجزہ طلب کرتی تھی اللہ ان کو معجزہ دے کر بھیجا پہلے سے وہ معجزہ دیکھ کر وہ دلائل کو دیکھ کر بھی نبی کو نبی ماننے تیار نہیں تھے نبوت کا انکار کرتے تھے اللہ دلیل دے کر بھیجا ماننا چاہیے تھا معجزے کو دلیل کو دیکھ کر لیکن انکار کرتے تھے مزید کیا کرتے تھے انہوں اپنی طرف سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے یہ عام طور پر پیغمبروں کے زمانے میں ہوتا تھا ان کی قوم ان کو وہ جو دلائل لے کر آتے تھے پیغمبراں اسے مانتے نہیں تھے اسے انکار کرتے تھے اپنی طرف سے مطالبہ کرتے تھے کسی خاص معجزے کا اور ایک بات بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو معجزات دے کر بھیجے تھے یا بھیجتے تھے تو وہ ان کے زمانے میں کس چیز کا زور تھا اس حساب سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو معجزات دے کر بھیجتا تھا کسی زمانے میں
کسی زمانے میں جادو کا زور تھا، علم کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دے کر بھیجا، وہ معجزہ اللہ ان کو دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی لاٹھی کے اندر وہ پاور دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کاریگری کا زور تھا، کام کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہنر دیا تھا کہ اگر وہ کسی لوہے کو لے کر اپنے ہاتھ میں اسے لے لیتے تو وہ بالکل جیسا ایک لوہے کو آگ میں کولنگ مشین میں ڈالنے سے نرم ہوتا تھا، ویسا ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر روئی کی طرح نرم بن جاتا تھا۔ اب اسے انہوں اگر چاقو بنانا چاہیں تو اسے چاقو بنا سکتے تھے، یا پھر اسے نیزہ، تیر، کمان بنانا چاہیں تو اسے وہ بنا سکتے تھے۔ اللہ ان کو اس وقت کا معجزہ کو دیا تھا۔ اب اسی طرح ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ معجزات دیا تھا۔ ان کے دور میں معجزات، ان کے دور میں کیا زور تھا کہ لوگ کچھ قسم کے بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، کسی کو بچپن سے اندھا پن ہو جاتا تھا تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسے اچھا کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ اگر وہ مٹی کا ایک پرندہ بنا کر، مٹی سے، جیسے چھوٹے بچے مٹی سے کھیلتے رہتے نہیں، چکڑ سے گڑیا بنا کر، تو ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے، چکڑ سے ایک پرندہ بناتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے اس میں کچھ پھونکتے تھے تو پھر وہ پرندہ ریئل پرندہ بن کر اٹھ جاتا تھا، صحیح پرندہ بن کر اٹھ کر جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندہ تھا۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اندھے لوگوں کو، یا پھر کسی کے سر میں بال نہیں ہوتے تھے، کوئی آدمی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا تھا، بچپن سے اندھا ہوتا تھا، تو اس قسم کے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے یا کچھ پڑھ کے پھونک کر اسے اچھا کر دیتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اب حضور صاحب دیکھو، اور ایک بات بھی یاد رکھو کہ جتنے پیغمبروں کو جتنے معجزے ملے وہ بہت کم معجزے ملے، بہت کم۔ سب سے زیادہ معجزات حضور کو چھوڑ کر، حضور کی بات ہی الگ ہے۔ حضور کو چھوڑ کر پورے پیغمبروں میں سب سے زیادہ جن کو معجزات ملے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور ایک بات بھی کیا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ بہت سارے پاروں میں، بہت سارے سوروں کے اندر جن کا آیا ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بہت ساری جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، ان کے قوم کا واقعہ، یہ سب چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان کی زندگی کے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ طور پر بیان کیا ہے، بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے۔ تو حضرت اب سمجھنے کی بات کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے پیغمبروں سے حضور کو چھوڑ کر سب سے زیادہ معجزات جن کو دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور کتنے معجزات دیا؟ زیادہ بولے تو کتنے؟ 9 دیا اللہ، 9۔ قرآن مجید کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کا آخری صفحہ، پہلی لائن ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ ارشاد فرمائی، ہم نے موسیٰ کو 9 آیات بینات، 9 معجزات دے کر بھیجے، 9 ہماری نشانیاں دے کر بھیجے۔ اب یہ معجزات زیادہ، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات مل گئے تو سب سے زیادہ ہیں، تو پھر حضور کو کتنے معجزات ملے؟ بے حساب معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات اور بہت سارے معجزات دے کر بھیجا ہے۔ اس پر ہمارے بزرگوں کی، علماء کی کتابیں موجود ہیں، حضور کی خصوصیات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، اس طرح کی کتابیں موجود ہیں، بہت سارے معجزات، 3000 معجزات اور اس سے بھی زیادہ معجزات اور خصوصیات ہیں۔ اچھا، اب وہ بات ہو گئی، علمی بات ہو گئی۔ اب یہاں آیتوں کے بارے میں سمجھو۔ آیت میں، آج کی آیت میں پہلی بات کیا ہے اس میں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟ تو یہ علم نہیں سو لوگوں سے مراد کون نہیں؟ اس سے مراد بعض مفسروں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودا اور عیسائی لوگ۔ اور بعض مفسروں نے کہا کہ اس سے مراد علم نہیں سو لوگوں سے مراد مشرکین ہیں، عرب کے مشرکین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین مکہ، عرب کے مشرکین مراد ہیں۔ دونوں باتیں مراد لو، چاہے آپ نہیں جاننے والے لوگوں سے یہود و نصارہ مراد لو یا پھر مشرکین مکہ مراد لو، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کیسا؟ اگر لا یعلمون، اس سے مراد اگر آپ یہود نصارہ مراد لیں گے، نہیں جاننے والے لوگ، تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیسا نہیں جاننے والے؟
تو ان کے پاس یہود و نصارہ کے پاس کتاب موجود تھی، تورات اور انجیل موجود تھی، کتاب ہونے کے باوجود بھی جاننے کے باوجود بھی معلوم ہے، پھر بھی کیا کرتے تھے، جان کر بھی انجانے پن کی سر کا، سن کر نہیں سن سر کا چھوڑ دیتے تھے، دیکھ کر بھی معلوم ہو کر بھی نہیں معلوم ہو سر کا چھوڑ دیتے تھے ویسا۔ اب حضور کے بارے میں ان کو معلوم تھا نہیں تھا، ان کی تورات میں انجیل میں تھا نہیں تھا، آخری زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کا گاؤں یہ ہوگا، ان کے صحابہ انہوں ہوں گے، ان پر پہلے انہوں ایمان لے کر آئیں گے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی، یہ ساری باتیں تورات کے اندر تھی نہیں تھی، انجیل کے اندر تھی نہیں تھی۔ اب ان کو معلوم تھا نہیں تھا، معلوم تھا، پھر بھی معلوم ہو کر بھی حضور آنے کے باوجود بھی حضور پر ایمان لاتے نہیں تھے۔ مطلب کیا، جان کر بھی نہ جاننے کی طرح ہو جاتے تھے۔ انہوں مراد ہو سکتے ہیں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ، اور نہ جاننے، لا یعلمون سے مراد یہود نصارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ان کی نہیں ماننے کی، نہیں جاننے سے مراد کیا کہ ان کے پاس کتاب اور علم ہونے کے باوجود بھی جان کر بھی نہ جاننے کی طرح انہوں ایکٹنگ کرتے تھے۔ اچھا، اور ایک مطلب، اور ایک اس کا مراد کون ہو سکتے ہیں، مشرکین مکہ، لا یعلمون سے مراد۔ تو انہوں کیسا، تب ان کے پاس تو کم از کم کتاب تو آئی تھی، کتاب ہو کر بھی جان کر بھی حضور کو مانتے نہیں تھے، کون، یہود نصارہ۔ لیکن یہ لوگ مشرکین مکہ، مشرکین کے پاس تو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی ہی نہیں، ان کے پاس، مشرکوں کے پاس، کافروں کے پاس اللہ کے پاس سے کوئی کتاب آئی کیا، نہیں آئی ہے۔ اب انہیں تو جاہل ہی بول کر بولے تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تو انہوں جان کر بھی یہود نصارہ حضور کو مانتے نہیں تھے، کتاب رہ کر بھی مانتے نہیں تھے، مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ بے دلیل اور بے بنیاد باتیں کرتے تھے۔ تو لا یعلمون سے مراد چاہے آپ یہود نصارہ مراد لو یا پھر مشرکین مکہ مراد لو، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کیا مطالبہ کرتے تھے انہوں، اللہ کو، ہمیں اللہ سے دیکھنا، اللہ کو بات کرنا، یہ باتیں بولتے تھے، اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، ایسا بولتے تھے۔ تو اسی قسم کی باتیں، اچھا یہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یہ تو ان کا مطالبہ تھا، تو پھر کیا بولتے تھے، اللہ بات نہیں کرتا ہم سے، تو پھر کیا کرنا، اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی دے کر بھیجنا، تب ہمیں مانتی، بلکہ ایسا بولتے تھے، ہم ایمان لے کر آتی بولتے تھے۔ یہ اس قسم کی باتیں سب بیڑھیں کی باتیں ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بھی کرے سو، انہیں بھی کیا بولے، ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا، ڈائریکٹ دیکھنا، براہ راست دیکھنا، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھنا، یہ مطالبہ کون کرے، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کرے تھے۔ اور اللہ کو کہاں دیکھ سکیں گے، نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 25ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ کسی بھی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، اللہ سے بات کر سکتی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تب کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان پر یا تو اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں گے۔ اب وحی بھی کس کے اوپر آتی ہے، نبیوں پر وحی آتی ہے، اللہ ان سے بات کرتے، فرشتے کے ذریعے سے بات کرتے، یا تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بات کیا تھا تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کیے تھے، کئی پردوں کے پیچھے سے بات کر رہے تھے۔ یا تو اللہ تعالیٰ وحی نازل کریں گے، یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجیں گے، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ سب سلسلہ یہ نبیوں کے لیے، نیک لوگوں سے ہوتا رہتا ہے۔ اب عام لوگوں سے اللہ کہاں بات کریں گے، عام لوگوں سے اللہ سے بات کرنا، اللہ بات نہیں کرتے ان سے۔ اب کیسا بات کرنا، اس کے لیے عبادت نماز ہے، اللہ سے بات کر سکا، قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھو، اللہ سے بات کرنا یہ مطالبہ دنیا میں پورا ہونے کا نہیں ہے، مرنے کے بعد وہاں پورا ہوتا، اللہ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اللہ سے بات بھی وہاں کر سکتے ہیں، یہاں دنیا میں اس قسم کے مطالبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، ان کا سوال اور ان کا مطالبہ، اور پہلے زمانے کے لوگوں کے مطالبہ اور مزاج، دونوں کی باتیں ایک ہی قسم کی ہیں، اس لیے کہ ان کے دل بھی ان کے دل ایک ہی طرح کے ہیں، ان کے دل ایک ہی طرح کے ہی کا مطلب کیا، پہلے کے لوگوں کے دل کے اندر بھی نافرمانی، سرکشی اور شرک، کفر، یہ سب چیزیں پہلے کے لوگوں کے اندر بھی تھی، اب ان کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، کفر، شرک
اور نافرمانی، سرکشی، یہ سب چیزیں ان کے اندر بھی ہیں. اس لیے ان کے دل اور ان سے پہلے کے نافرمان اور قاتل لوگوں کے دل ایک ہی ہیں. یہ اس معنی کر ہے، اس طرح ہے کہ یہ بھی لوگ کفر میں، شرک میں، سرکشی اور نافرمانی میں ایک ہی ہیں، اور انہوں بھی ایک ہی ہیں. ان کی اعمال اور کردار اور کرتوت اور ان سے پہلے کے لوگوں کی کرتوت ایک ہی ہیں. اس طرح کہا قرآن مجید میں تشابہت قلوبہم، ان کے دل اور ان سے پہلے والوں کے دل ایک ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے، ایمان والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ان کو دلائل اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے آیتیں اور معجزات اللہ تعالیٰ نازل کر دیا پہلے سے ہی. اب یہ لوگ ان کو مان کر، جان کر اللہ کے اوپر مزید مضبوطی سے ایمان رکھتے ہوں گے. سمجھ میں آ گیا سبق آج کا. تو اس لیے دنیا کے اندر بے تو کے سوالات کسی سے بھی نہیں کرنا، اللہ سے بھی نہیں کرنا. تجھے دیکھتا ہوں، تجھے دکھا مجھے بول کر، اللہ تو ہے نہیں، مجھے دکھا تو مانتا ہوں، یہ سب قسم کی باتیں نہیں کرنا. ہے تو اس کو یہ سب چیزیں اللہ پیدا کر کو دکھا رہا سو. دنیا کی ہر چیز اللہ کی گواہی دیتی ہے، اللہ ہے اس کی گواہی دیتی ہے، اور اللہ وہ بھی یہ کچھ ہے، یہ دنیا کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے. اس پر ہمارا ایک جمعے کا بیان مفصل موجود ہے. اللہ ہے اور اللہ ہے، اس پر دنیا کی ہر چیز گواہی دیتی ہے. اس پر ہمارا ایک جمعے کا بیان موجود ہے. آپ اس کو سن لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، معجزات کو، آیاتوں کو، اس پر یقین رکھنے کی، اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.